أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام برادران و خواہران کو درس قرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں اور فضیلتوں سے سب مستفید انشاءاللہ. یہ آپ سب کے تعاون سے اور آپ سب کی شرکت سے جاری ہے. کل ہم نے سورہ مبارکہ واقعہ کی 44 آیات کی تلاوت کی تھی، 44 آیات تک، آیت نمبر 44 تک. آج ہم آیت نمبر 45 سے تلاوت کا آغاز کریں گے. آپ میں سے جن کے پاس قرآن مجید موجود ہے وہ قرآن مجید کھول لیں گے، اور جن کے پاس اپلیکیشن ہے قرآن مجید کی، بلاغ القرآن کی، وہ اپلیکیشن سے قرآن کھولیں گے اور ہمارے ساتھ شامل تلاوت ہو جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم کانوا قبل ذلک مترفین. کل جو آیات ہم نے تلاوت کی تھی، جیسا کہ 3 گروہوں کے بارے میں بات ہوئی، ایک سابقون کی، دوسرے اصحاب یمین، اور تیسرے اصحاب شمال. تو یہاں اصحاب شمال کی بات شروع ہوئی تھی کہ جن کا جو یقیناً مجرمین اور نافرمان جو خدا کے انحراف کرنے والے خدا کی راہ سے، ان کی سزا بیان ہوئی تھی. آیت نمبر 45 میں ان کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں. یعنی یہ جو اصحاب شمال بنے ہیں تو ان کے کس قسم کے اعمال تھے، یا کس طرح کا ان کا ماضی ہے، دنیا میں کیسی زندگی گزاری ہے، اس طرف قرآن مجید نے ہمیں متوجہ کیا ہے. آیت نمبر 45 میں ہے انہم کانوا قبل ذالک مترفین. یہ لوگ اس سے پہلے ناز پروردہ تھے. مترفین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کو دولت اور نعمت کی فراوانی بدمست کر دے اور وہ سرکش و نافرمان ہو جائیں. یعنی دولت کی فراوانی نے ان کو مستی میں مبتلا کر دیا، آرام و آسائش میں رہے، اور اسی کے ساتھ نافرمان و سرکش ہونا. پس مترفین معاشرے کا وہ گروہ ہے کہ جس کو خواہشات کی پیروی نے یاد خدا ان کے دل سے نکال دی ہو، اور وہ نعمت کے شکر کی جگہ ناز و نعمت کو اپنی مہارت کا نتیجہ قرار دیتے تھے. یعنی شکر کرنے والے نہیں تھے نعمت پر، بلکہ نعمتوں کا نزول، جو نعمتیں خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، وہ نعمتیں ان کو سرکشی میں ان کے اضافے کا باعث بنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شاکر نہیں ہوتے. اور شکر کا مفہوم آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہے. شکر کا مطلب ہے نعمت کو اس جگہ استعمال کرنا، اس کام میں استعمال کرنا کہ جس کے لیے اللہ نے وہ نعمت عطا کی ہو. آیت نمبر 46. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. پہلی جو ان کی خرابی اصحاب شمال کی بتائی کہ وہ مترفین تھے. دوسرا کیا تھے؟ وہ عظیم گناہ پر اصرار کرتے تھے. ایک تو یہ کہ ایک تو گناہ عظیم کا مرتکب ہونا، اور دوسرا اس پر اصرار کرنا، بار بار اس گناہ کو انجام دینا. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ چاہے کوئی چھوٹا ہی گناہ کیوں نہ ہو، اس کو بار بار انجام دینے سے وہ بھی ایک عظیم گناہ بن جاتا ہے. اور ایک حدیث کے مطابق کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھنا ہی سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے. آیت نمبر 47. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ.
اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آیت نمبر 49 قل ان الاولین والآخرین، کہہ دیجئے یقیناً اگلے اور پچھلے لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ تیسرا جو ان کی خرابی تھی اصحاب شمال کی، وہ کیا تھی؟ وہ روز قیامت کو جھٹلاتے تھے، دوبارہ اٹھنے کو، زندہ ہونے کو جھٹلاتے تھے، اس بات کو جھٹلاتے تھے کہ اس زندگی میں جو اعمال بجا لا رہے ہیں آگے چل کر ان کا حساب دینا ہے خدا کے حضور میں۔ بس یاد رکھیں یہ جو تین صفات ہیں، مترفین یعنی ناز و نعمت اور نعمت و دولت کی فراوانی کی وجہ سے خدا کے نافرمان اور سرکش بن جانا، یہ ہو گیا مترفین۔ دوسرا گناہ عظیم پر گناہگار، اور پھر گناہوں کا اصرار، تکرار سے گناہ کرنا، بار بار گناہ کو کرنا۔ اور تیسری چیز بنیاد کیا تھی؟ کیونکہ یہ معاد پر یقین نہیں رکھتے تھے، کیونکہ جو معاد پر یقین رکھے گا، جس کا آخرت پر یقین ہوگا، تو نہ ہی وہ مترفین بنے گا، نہ ہی وہ گناہ عظیم پر اصرار کرے گا۔ اللہ نے کہا ایک مقررہ دن مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 51 ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر یقیناً تم اے گمراہو تکذیب کرنے والو، لآکلون من شجر من زقوم، زقوم کے درخت میں سے کھانے والے ہو۔ زقوم کا درخت جہنمیوں کی خوراک ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا کہ یہ ایسا درخت ہے کہ اس کے کھانے سے ان کے آنتے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، آیت نمبر 53 پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، یعنی تم زقوم کے درخت سے کھانے والے ہو، نہ فقط یہ کہ اس میں سے چکھو گے، ٹیسٹ نہیں، بلکہ اس سے اپنا پیٹ بھرو گے۔ ایسی بھوک لگے گی جہنم میں کہ تمہارے پاس، تم کھانا چاہو گے اور تمہارے پاس زقوم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور تم اسے پیٹ بھر کھاؤ گے۔ آیت نمبر 54 فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو۔ آیت نمبر 55 فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، پھر وہ بھی اس طرح پینے والے ہو جیسے اونٹ پیتے ہیں، یعنی ایک تو وہ تم زقوم کھاؤ گے، اور پھر تمہارے لیے جو مشروب ہے پینے کے لیے وہ حمیم ہے۔ اس کے بارے میں، حمیم کے بارے میں قرآن نے دیگر جگہوں پر جو اس کا بتایا ہے کیا چیز ہے یہ انتہائی گرم اور کھولتا ہوا اور بدبودار، اور یہ بھی انسان کو جلا دینے والا، اندر سے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا، آنتے باہر آ جائیں جس کے پینے سے۔ اب یہ تم پیو گے، اور کیسے پیو گے؟ جیسے کہ ہیم کہتے ہیں، اونٹ جو ہے، اونٹ اس کی ایک بیماری ہے جس کو پیاس کی بیماری لگ جاتی ہے، اونٹوں کی ایک بیماری ہے جس کو ہیم کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں اونٹ کو پیاس بہت لگتی ہے، اور وہ اتنا پانی پیتا ہے کہ بالآخر مر جاتا ہے، اسی پانی کے کثرت کی وجہ سے پیٹ پھٹ جاتا ہے اس کا۔ تو یہاں پر کہا ہے کہ بے شک وہ حمیم ہے، زقوم ہے، تم پیٹ بھرو گے، اور پھر اس سے ایسی پیاس لگے گی کہ تم اس اونٹ کی طرح کہ جس کو پیاس کی بیماری لگی ہو یہ حمیم پیو گے۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 56 ھذا نزلهم یوم الدین، جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی، یہ دعوت ہے جزا کے دن ان کی۔ یہ ایک انتہائی جیسے طنز کے انداز میں ہوتا نا کہ جو اس دنیا میں خدا کی نافرمانی مترفین بنے ہوئے ہیں، جو اس دنیا میں گناہ عظیم پر اصرار کرتے ہیں، جو قیامت کو، معاد کو جھٹلاتے ہیں، ان کی خوراک اور ان کا مشروب
جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہے، یہ دعوت ہے ان کی۔ آیت نمبر 57، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، کیوں قبول نہیں کرتے۔ آیت نمبر 58، اب خلقت انسان کے بارے میں کچھ باتیں اس آیات میں اللہ نے بیان کی۔ آیت نمبر 58، افرأیتم ما تمنون، یہ تو بتاؤ جس نطفے کو تم رحم میں ڈالتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس انسان کو تم بناتے ہو یا بنانے والے ہم ہیں؟ تم نے ایک نطفہ ٹپکایا رحم میں، اس سے انسان کو بنانے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ خدا اب یہاں پر ایک مکالمے کے انداز میں سوال جو پوچھ رہے بار بار۔ آیت نمبر 60، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم ہی نے موت کو تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اور ہم عاجز نہیں ہیں، خدا عاجز نہیں ہے۔ آیت نمبر 61، یعنی جس طرح پیدائش تمہاری ہم نے کی ہے، موت بھی ہم نے تمہارے لیے مقدر کی ہے۔ آیت نمبر 61، عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تمہاری شکلوں کو تبدیل کر کے تمہیں ایسی شکلوں میں پیدا کریں جنہیں تم نہیں پہچانتے، یعنی ایسی صورت یا ایسی حیات میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جسے تم اس عالم خاکی میں نہیں جانتے، یعنی ایسی زندگی میں تم جاؤ گے کہ اس عالم مادہ میں اس کے بارے میں صحیح طرح ادراک نہیں کر پاتا بندہ۔ اور جس طرح اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان رحم مادر میں تھا، ماں کے رحم کے اندر سے اس دنیا میں آیا، وہ جو اگلی دنیا ہے قیامت میں جہاں انسان نے داخل ہونا ہے، وہاں وہ اس مٹی کے رحم سے نکل کے آئے گا، جس طرح قبروں میں دفن ہے اس قبر کے رحم سے نکل کر خدا کی بارگاہ میں آئے گا۔ آیت نمبر 62، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور بتحقیق پہلی پیدائش کو تم جان چکے ہو پھر تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ جو ابھی کی پیدائش، جیسے کہ خود انسانی علم نے ترقی کر لی اور اس وقت انسان کو انسان کی تخلیق کے مراحل کے بارے میں پتہ چل چکا ہے، اور ان مراحل کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس خلقت کا کرنے والا ہے، تو جب تم اس کو جان چکے ہو، اس پیدائش کو تم جان چکے ہو، تو پھر تم عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے کہ تمہیں اگلی دنیا میں کیا خدا پیدا نہیں کر سکتا؟ آیت نمبر 63، اس کے بعد پھر اگلے کچھ سوالات انسان سے، جھٹلانے والوں سے سوالات۔ افرأیتم ما تحرثون، یہ تو بتاؤ جو کچھ تم بوتے ہو، یعنی جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اسے تم اگاتے ہو یا اسے اگانے والے ہم ہیں۔ آیت نمبر 65، لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں پھر تم حیرت زدہ بڑبڑاتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا۔ آیت نمبر 67، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے، یعنی یہ جو کھیتی تم اگاتے ہو، یہ جو تم زمین میں بیج بوتے ہو، کیا اس کے اگانے پر تم قادر ہو؟ تم تو وہی کرو گے کہ جو تمہارے بس کا کام ہے، ہل چلانا، بیج ڈالنا، لیکن اس بیج کو زندہ کرنا، اس میں سے فصل کا اگا دینا، پروردگار کہتے ہیں یہ ہم اس کو اگاتے ہیں۔ آیت نمبر 68، افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو، اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں۔ آیت نمبر 70، لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں
تو اسے کھارا بنا دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو پانی تمہارے پینے کے لیے موجود ہے، چاہے چشمے کا پانی ہو، چاہے نہر کا پانی ہو، چاہے جو زمین کھود کر کنویں کا جو پانی نکالتے ہو وہ پانی ہو، یہ پانی جو تمہارے پینے کا ہے اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں؟ پھر اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ سمندروں سے جو بخارات کی شکل میں بادل بنتے ہیں، سمندر کا پانی کھارا ہے لیکن جب وہ بخارات میں بادلوں کی طرف جاتا ہے تو اس کی نمکیات اور اس کا کھارا پن اس کے ساتھ نہیں جاتا، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے کہ آسمان سے نازل ہونے والا پانی، بارشوں سے نازل ہونے والا پانی بھی اگر کھارا ہو جائے اور کنویں کا پانی بھی کھارا ہو جائے، انسان اپنے پینے کے لیے اختیار نہیں رکھتا کہ کچھ کر سکے۔ بس اللہ یہاں پر سوال کر رہا ہے کہ اسے جو پانی تم پیتے ہو اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ آیت نمبر 71، افرائیتم النار التی تورون، یہ تو بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ یعنی جن ٹہنیوں سے، جن لکڑیوں سے تم آگ جلاتے ہو، یہ لکڑیاں جن درختوں سے یہ لکڑی حاصل کی ہے، بتاؤ ان درختوں کے پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ آیت نمبر 73، نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے ہی اس آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ اور ضرورت مندوں کے لیے سامان زندگی بنا۔ یہ جو آگ ہے یہ ایک یاد دہانی کا ذریعہ بھی ہے۔ یاد دہانی کیا؟ ایک تو اس عنوان سے بھی کہ آگ کا پیدا کرنے والا، جس درخت سے تم نے اس آگ کو پیدا کیا اس کی لکڑی سے، اس درخت کا پیدا کرنے والا خالق ہے۔ اور اسی طرح اس آگ میں ایک اور یاد دہانی بھی ہے بندوں کے لیے کہ جس طرح یہ اس آگ کی تپش اور اس کی جلن قابل برداشت نہیں ہے، تو اگر اس دنیا کی آگ اور یہاں کی جلن اور اس آگ کی تپش اس قدر سخت ہے تو آخرت اور عذاب جہنم والی آگ جو ہے وہ کس قدر سخت ہوگی۔ یہ بھی ایک یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، اور ضرورت مندوں کے لیے سامان زندگی ہے۔ زندگی، سامان زندگی اللہ نے بنایا۔ آیت نمبر 74، فسبح باسم ربک العظیم، بس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ آیت نمبر 75، فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی۔ ستاروں کے مقامات سے مراد وہی ہر ستارے کیا اپنی جو اس کی جگہ ہے، جو اس کا مدار ہے، جن مداروں میں، جن جگہوں پہ وہ ستارے معین ہیں، ان کے اللہ کرے میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی۔ آیت نمبر 76، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھو تو یہ یقیناً بہت بڑی قسم ہے۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ اس کی قسم کی عظمت کیا ہے، اور پھر اس قرآن کی عظمت کو وہ جانتا ہے جس نے اس کے پوشیدہ رازوں کے دیوان میں اس قرآن کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 77، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن بڑی تکریم والا ہے، یہ بڑی عزت والا قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے، محفوظ ہے بغیر کسی تغیر و تبدل کے۔ لا یمسہ الا المطہرون، جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہاں پر قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں، اس بارے میں چند ایک چیزیں۔ ایک تو جیسے خود قرآن مجید کے حروف کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے، اور جو حالت جنابت میں ہو تو اس کے لیے غسل کے بغیر قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ اس لیے اس آیت سے ایک تو یہ موضوع آتا ہے۔ دوسرا، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہدایت نہیں حاصل کرتے۔
بلکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، نظر بھی آتے ہیں معاشرے میں، تاریخ میں بھی گزرے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہٹ درمی اور گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے پاکیزگی، جس میں پاکیزگی ہو، جس میں طہارت ہو، جو اندرونی پاکیزگی کے ساتھ جب قرآن کے حضور میں پیش ہوتا ہے تو وہ روح قرآن اور اس قرآن کے مفہوم کو باقیوں سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے، زیادہ گہرائی سے مطالب کو درک کر سکتا ہے۔ بس لا یمسہ الا المطہرون، صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں قرآن۔ آیت نمبر 80، تنزیل من رب العالمین، یہ عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ عالمین کے پروردگار نے اس کو تدریجاً نازل کیا ہے۔ آیت نمبر 81، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو؟ یعنی تم لفٹ نہیں کراتے ہو اس کلام کو۔ یہ جو کتاب خدا، یہ جو قرآن کریم کہ جس نے اس قدر کھول کر تمہارے سامنے حقیقی مطالب کو بیان کیا ہے، جس نے آخرت کو، عاقبت کو، آنے والے مستقبل کو کہ جس میں تم نے حتماً جانا ہے، کھول کر جزیات کے ساتھ اس قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تم لفٹ نہیں کرا رہے، تم بے اعتنائی برت رہے ہو، تم ٹائم نہیں دیتے اس کو، تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تم اس میں تدبر نہیں کرتے، تم اس سے ہدایت لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ آیت نمبر 72، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم جھٹلانے کو، تکذیب کرنے کو ہی اپنا حصہ قرار دیتے ہو۔ یعنی تم اس کی تکذیب کرنے کو اپنی وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، تم نے اس کی تکذیب کو اپنی غذا بنا لی ہے، تم نے اس قرآن کو جھٹلانے کو اپنی روزی بنا لی ہے۔ فلولا، آیت نمبر 83، اب وہی یعنی یہ جو اگر اس حالت میں ہو، تکذیب قرآن میں ہو، قرآن کو لفٹ نہیں کرا رہے، اس قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے پاکیزہ رہنا تاکہ زیادہ گہرائی میں مطالب قرآن کو سمجھ سکو، جب اب تم اس طرف نہیں آ رہے ہو، اب اگلی تنبیہ دیکھیں قرآن کا، آیت نمبر 83، فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس جب روح حلق تک پہنچ چکی ہوگی، جب روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 84، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ آیت نمبر 85، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور اس وقت تمہاری نسبت ہم اس شخص کے، یعنی وہ جو اس مرنے والا ہے، اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی جب انسان مرنے والا ہوتا ہے، خدا کہہ رہا ہے تم دیکھتے ہو کوئی انسان جب جاکنی کے عالم میں ہوتا ہے، جب روح اس کے حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کے قریب ہوتے ہیں اس وقت، یعنی وہی حقیقت اس کے قریب ہوتی ہے، وہ موت کی حقیقت، وہ خدا کا بیان کیا ہوا حق، وہ جو اگلی دنیا جو حقیقت میں ہے، وہ اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے اس وقت۔ آیت نمبر 86، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پس اگر تم کسی کے زیر اثر نہیں ہو، یعنی اگر تم کسی کے انڈر میں نہیں ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تم جو مرضی آئے کرو گے، ترجعونها ان کنتم صادقین، اور تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اس نکلی ہوئی روح کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اگر تم اتنے ہی اپنے آپ پر تمہیں گھمنڈ ہے کہ تم کتاب خدا کو لفٹ بھی نہیں کراتے، تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، اپنی زندگیوں میں اس کو شامل نہیں کرتے ہو، اگر تم اتنے ہی غنی ہو، اتنے ہی تم بے نیاز ہو، اتنا ہی تم کسی کے زیر اثر نہیں ہو، تمہیں اس بات کا گھمنڈ ہے، تو بھلا بتاؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو، وہ جو روح نکلی ہے تمہارے سامنے ایک شخص کی، تم اس روح کو دوبارہ اس بدن میں واپس ڈال دو، ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب دوبارہ اس مرنے والے کے بارے میں بات آ گئی،
اب اگر یہ مرنے والا، ان تین گروہوں کی بات ہو رہی، ان میں سے ہو تو کیا ہے، ان میں سے ہو تو کیا ہے، ان میں سے ہو تو کیا ہے؟ 88 فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے، یعنی وہی سابقون السابقون السابقون اولئک المقربون، اگر وہ مقربین میں سے ہے، آیت نمبر 89 89 فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت بری جنت ہے۔ ایک حدیث ہے چھٹے امام سے منقول مقرب، ان مقربین کے بارے میں کہ روح و ریحان قبر میں، یعنی خوشبو کا جو بات ہوئی ہے، خوشبو ان کے لیے قبر میں ہے، اور جنت نعیم آخرت میں ہوگی، یعنی ان کا اگلی جو ان کی نعمت ہے وہ جنت ہے۔ آیت نمبر 90 وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اگر وہ مرنے والا اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے، آیت نمبر 91 فَالسَّلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اس سے کہا جائے گا تجھ پر اصحاب یمین کی طرف سے سلام ہو، یعنی یہ اصحاب یمین کا فرشتے استقبال کریں گے، ان کو سلام کریں گے۔ آیت نمبر 92 وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ مرنے والا تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہے، یعنی اگر وہ اصحاب شمال میں سے ہے، ان کی یہاں پر نشانی بتا دی، تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ 93 تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے۔ پہلی جو ڈش اس کے سامنے، جیسے ہوتا ہے نا نزول کا جو لفظ ہے عربی میں، جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے سامنے کھانے کی پہلی چیز جو پیش کی جاتی ہے، باقی اصل کھانا بعد میں آئے گا، شروع میں جو اسے پیش کیا جاتا ہے، سٹارٹر جو اس کو دیا جاتا ہے، یہاں نزول اس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں ظاہر ہے مزید سخت ہونے کے لیے، جیسے ایک زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اور برکتی آگ میں تپایا جانا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ یہ سب سراسر حق پر مبنی قطعی ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس اے نبی اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجئے، پس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔ بس عزیزان محترم، آپ کے سامنے ہے قرآن کس قدر کھول کھول کے بندے بشر کی، انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان تمام مراحل کو کہ جو پیش آنے والے ہیں کس قدر سادہ انداز میں اور سمجھ میں آنے والے الفاظ کے ذریعے مجھ تک اور آپ تک منتقل کر رہا ہے۔ لہٰذا جو بھی تدبر قرآن کی طرف کوشش کرے گا، رجوع کرے گا، یقیناً یہ قرآن اس کی ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہاں پر سورت کا اختتام ہوا۔ اگلی سورت سورت الحدید ہے، مدنی سورتوں میں سے ہے، 29 آیات ہیں اس سورت میں۔ ہم آغاز کرتے ہیں اس کی تلاوت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہی بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، وہی زندگی اور وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آیت نمبر 3 هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہی اول اور وہی آخر ہے، نیز وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ خدا کی اسماء الحسنی خوبصورت اللہ کے نام بیان ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 4 هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں خلق کیا، پھر عرش پر مستقر ہوا۔ اللہ کے علم میں ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے
اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 5، لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے اور تمام امور اسی کی طرف پلٹا دیے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے راز کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 7، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے، پس تم میں سے وہ جو لوگ ایمان لائیں اور خرچ کریں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ دو چیزوں کی دعوت دی، ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس ایمان کا پھر تقاضا کیا ہے؟ اس مال سے خرچ کرو کہ جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنا۔ جانشین کا مطلب کیا ہے؟ یہ مال جو آج تمہارے پاس ہے تم سے پہلے کسی اور کے پاس تھا، تم سے پہلے اس مال کا کوئی اور مالک تھا۔ جو زمین آج تمہارے پاس ہے تم سے پہلے کوئی اور اس کا مالک تھا، جس کاروبار کو آج تم کر رہے ہو تم سے پہلے کوئی اور انجام دے رہا تھا۔ اس سے مراد خود ورثے میں ملنے والا مال بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے باپ دادا سے جو وراثت جائیداد ملی ہے، کاروبار ملا ہے، چلتا کاروبار سب کچھ ملا ہے، یہ بھی انسان کو جانشین ہو، تم اس مال میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا۔ بس جو لوگ ایمان لائیں ایک دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انفاق کریں، ان کے لیے بڑا ثواب ہے، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ آیت نمبر 8، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو جبکہ رسول تمہیں تمہارے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ یعنی رسول خدا نے وحی کے ذریعے تمہیں ایمان کی دعوت اللہ کے نبی تمہیں دے رہے ہیں، اس کے باوجود تم غیر ایمانی روش اختیار کر رہے ہو۔ تو یاد رکھیے گا کہ عہد سے مراد وہی عہد جو خدا اور بندے کے بیچ میں ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ عہد سے مراد وہی کی توحید پر ایمان رکھیں گے، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان کا وعدہ ہے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، توحید کی گواہی دیتے ہیں، تو ہم اس اگریمنٹ پر سائن کرتے ہیں جیسا کہ یہ معاہدہ ہے اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں، اور رسول اللہ اس معاہدے کے گواہ ہیں۔ لہٰذا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ آیت نمبر 9، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وہ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح نشانیاں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، یقیناً اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 10، یعنی اس آیت نمبر 9 میں اللہ نے اپنے یعنی رسول اللہ پر واضح نشانیاں نازل ہو چکی ہیں۔ جو سب سے واضح نشانی جو اس وقت میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، قرآن۔ کیا کام ہے اس نشانی کا؟ تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں کی طرف، جہالت کے اندھیروں سے علم کی طرف لائے، غفلت کے اندھیروں سے بیداری کی طرف لائے، گناہ اور عصیان کے اندھیروں سے اطاعت و فرما برداری کے نور کی طرف لائے۔
اور گمان اور خرابیوں کے اطاعت گزاروں کی اس محفلوں سے اٹھا کر حق و حقیقت اور صداقت اور دلیل اور روشن دلیلوں والی اس قرآن کی طرف، اس کے مطالب کی طرف لے کر آئے۔ اور اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے خدا، یعنی اللہ نہایت شفیق ہے، مہربان ہے کہ جس نے تمہارے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ آیت نمبر 10، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور قتال کیا۔ البتہ اللہ نے ان سب سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یہ جو یہاں پر ایک تو یعنی گلہ اور شکوہ ہے، اللہ کہے کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہارے مال میں، جیسے کہ قرآن میں ہے حق السائل والمحروم، تمہارے مال میں سائل کا محروم کا حق ہوتا ہے۔ سائل کون؟ کہ جو سوال کرتا ہے، جو اپنی مشکل تم سے بیان کرتا ہے۔ محروم کون؟ کہ جس کے پاس نہیں ہے لیکن وہ اپنی عزت اور اپنی غیرت کی وجہ سے تم سے بیان نہیں کرتا۔ حق ہے تمہارے مال میں ان دونوں گروہوں کا، بس کیا ہو گیا تمہیں، کیوں انفاق نہیں کرتے؟ اس کے بعد دو قسم کے انفاق بتائے۔ فتح سے پہلے جن لوگوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا، یہ فتح مکہ ہو یا صلح حدیبیہ ہو، جنہوں نے پہلے خرچ کیا ہے اور جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے، ان کا اجر فتح کے بعد جنہوں نے کیا ہے ان کے اجر کے ساتھ میچ نہیں کرتا، ان کا اجر زیادہ ہے۔ وجہ آپ خود سوچیں، یہ اصول یاد رکھیے گا، یہ اصول قیامت تک کے لیے ہے۔ جنہوں نے بدر کی لڑائی لڑی ہے نا، انہیں ابھی پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کی اس تحریک کو کہاں تک یہ جائے گی، انہیں ابھی اس بات کے بارے میں اب دیکھ نہیں رہے تھے، ان کے سامنے تو تھا کہ 313 لوگ ہیں اور سامنے 1000 کا لشکر آیا ہوا ہے، اور اس جنگ میں نہیں معلوم اسلام کا کس سے ختم ہو جائے گا، کیا ہوگا نہیں معلوم، اور ساتھ دیا۔ ایک یہ وقت ہے، ایک وقت آتا ہے وہ وقت کہ جب اسلام پھیل گیا، حکومت بن گئی، مالی طور پر مستحکم ہو گیا، دفاعی اور فوجی طور پر مستحکم ہو گیا، فتوحات ہونے لگی، قبائل کے قبائل اسلام کی اس حکومت کو قبول کرنے لگے، جزیہ دینے پر آمادہ ہونے لگے۔ یہ آگے طاقت کا دور، وہ تھا غربت کا دور، وہ تھا مشکلات کا دور۔ جنہوں نے مشکلات کے دور میں انفاق کیا ہے، جنہوں نے مشکلات کے دور میں، تکلیفوں کے دور میں، اس دور میں کہ جس وقت اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں تک جائے گی، جو اس وقت جنہوں نے انفاق کیا اور جنہوں نے قتال کیا، وہ اور ان کا اجر کہ جو فتح کو دیکھنے کے بعد اور اسلام کی سربلندی اور طاقت کو دیکھنے کے بعد جو قتال کر رہے ہیں اجر میں برابر نہیں ہے۔ لیکن آگے خدا نے وضاحت کر کے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فتح کے بعد جو انفاق کر رہا ہے یا قتال کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا، نہیں۔ کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ نے ان سب سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ آج بھی ایسا ہے، کوئی تحریک، کوئی ادارہ، کوئی بھی الہی کام، اب جب اس آغاز ہوتا ہے نا اس کام کا، اس وقت کچھ لوگ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، اس وقت کچھ لوگ قربانی دینے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت آغاز ہے اور آغاز میں یقیناً کسی کو کچھ مل نہیں رہا ہوتا ہے اس سے، لہذا مفادات، جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، جو اپنے فائدے کے لیے ایسی تحریکوں میں، اداروں میں، الہی کاموں میں شامل نہیں ہوتے، خالص لوگ آتے ہیں شروع میں، اور بعد میں جب وہ ترقی کر جائے، کامیاب ہو جائے، مضبوط ہو جائے، بڑھ جائے اور اس سے فائدے بھی حاصل ہونے لگے، تو اس وقت بہت سارے لوگ آتے ہیں، حتیٰ جو اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ لہذا عزیزان محترم،
انفاق کریں، اور ابتدائی انفاق کرنے والوں میں سے اگر شامل ہوں گے، چاہے وہ کوئی الہی ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی تحریک ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایسا نیک کام ہو، تو اس کے جو آغاز میں مشکلات میں جو ساتھ دینے والے ہیں ان کا اجر، اور جو آسائشوں کے وقت میں ساتھ دینے والے ہیں دونوں کا اجر برابر نہیں ہے۔ جنہوں نے مشکلات میں ساتھ دیا ان کا اجر زیادہ ہے۔ آیت نمبر 11، انفاق کی اللہ نے بات کی، کہا کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ ذرا تنبیہانہ انداز میں اب مزید تشویق دے رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ خدا نے کیا خوبصورت انداز اپنایا ہے، دیکھیں آیت نمبر 11، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کے لیے اسے کئی گنا کر دے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ہے، حد ہے۔ اللہ قرض مانگ رہا ہے، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کیا اللہ محتاج ہے؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ کے پاس خزانے نہیں ہے؟ نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، اسے ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو اللہ طلب کر رہا ہے، آگے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تم دو تاکہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر واپس کرے خدا، یعنی خدا تمہارے پاس بڑھانا چاہتا ہے۔ لہذا یہ بات کہنے والی ہے، قرآن میں اللہ نے راہ خدا میں خرچ کرو، راہ خدا میں خرچ کرنے کی تاکید کی حد کر دی ہے، اور ہم نے بھی نہ ماننے کی حد کر دی ہے۔ اور یاد رہے عزیزان محترم، جس کے پاس یہ قرآن کا پیغام آ جائے اور جس کو سمجھ آ جائے اور وہ اس پر عملاً اقدام شروع کر دے، یقیناً وہ خدا کے ہاں اس اجر و ثواب کو پا لے گا، وہاں بھی پائے گا اور یہ والا بھی، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ اس کو کہیں گنا بڑھا کر دے گا۔ یہاں پر ایک آیات و احادیث کی روشنی میں کچھ انفاق کے کچھ اوصاف یہاں حاشیے میں بیان ہوئے ہیں، خوبصورت ہیں، اس لیے میں پڑھ دیتا ہوں۔ بعض اہل تحقیق لکھتے ہیں آیات و احادیث کی روشنی میں انفاق میں 10 اوصاف ہوں تو یہ قرض حسنہ بنتا ہے۔ نمبر 1، مال حلال ہو، حلال مال سے، ایسا نہ ہو کہ رشوت لے کر انفاق کر رہے ہوں یا حرام سے کما کر انفاق کر رہے ہوں۔ آیت نمبر 2، عمدہ مال ہو، ردی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جو ضائع ہو جائے خود سے وہی دے رہے ہو اللہ کی راہ میں، جیسے کہ وہ کسی مانگنے والے نے وہ فروٹ والے سے کہا اللہ کے نام پہ ایک سیب دے دو، تو اس نے دیکھا تو ایک آدھا گلا ہوا سیب تھا، وہ دے دیا، پھر اس نے جیب سے 20-25 روپے نکال کے اس کو دیے، کہا اس کا ایک سیب دے دو، تو اس نے ایک صاف ستھرا سیب دے دیا۔ تو وہ مانگنے والے نے دونوں سیب ہتھیلیوں پہ رکھے اور کہا خدا تو دیکھ رہا ہے کہ اس نے میرے پیسوں کا کیا دیا اور تیرے نام پر کیا دیا، بس مال عمدہ ہو۔ اچھا، تیسرا، مال کی ضرورت ہو، زندگی کے آخری لمحات میں نہ ہو، یعنی اس وقت انفاق کرے کہ جس وقت مال ضرورت ہے انسان کو، خود بھی ضرورت ہے اس مال کی، اس وقت انفاق کرنا۔ آیت نمبر یہ چوتھا اس کا حصہ صفت، مستحق ترین کو دے، کوشش کرے کہ جو اس کا مستحق ہے اسی تک پہنچائے، ایسا نہ ہو کہ بھئی اچھا سا کھانا پکائے اللہ کی راہ میں اور جو پہلے سے پیٹ بھرے ہوئے ہیں انہی کو کھلا دیں، مستحق ترین کو دے۔ 7، اس انفاق کو راز 5 اس انفاق کو راز میں رکھے، اس کا ڈنڈورا نہ پیٹے، راز میں رکھے۔ چھٹی صفت ہے دینے کے بعد نہ جتلائے۔ 7ویں صفت ہے خدا کے لیے کرے، ریاکاری کے لیے نہ کرے۔ 8ویں صفت ہے مال زیادہ دیا جا رہا ہو تو بھی اسے تھوڑا سمجھے، اگر بہت زیادہ بھی دیا ہے نا اس کو کم سمجھے۔ 9واں اپنا پسندیدہ مال ہو، وہ چیز دے کہ جس کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور 10واں اس مال کی خود کو بھی ضرورت ہو، اس کو خود بھی ضرورت ہے لیکن پھر بھی دے رہا ہو۔ یہ 10 صفات اگر ہونا انفاق میں تو یہ قرض حسنہ ہے، اور یہ اللہ کہہ رہے اس کو اللہ نے یضاعف کہا، یضاعف ڈبل نہیں بلکہ کئی گنا بڑھانا، اور قرآن نے 700 گنا تک کا کہا ہوا ہے۔ آیت نمبر 12، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار،
جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ قیامت کے دن آپ مومنین اور مومنات کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا آج تمہیں ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہوگا، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ کیونکہ مومنین کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، اسی لیے کہا دائیں طرف اور آگے آگے نور ہوگا۔ آیت نمبر 13، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنین سے کہیں گے ہمارا انتظار کریں تاکہ ہم تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، مگر ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی، اس کی بیرونی جانب عذاب ہوگا۔ یعنی منافق مرد اور عورتیں جب مومنین کو یوں آگے چلتا ہوا دیکھیں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ ان کے نور کو کوئی استفادہ کریں۔ کہتے ہیں ہم روکو ذرا، ہم بھی ہمارا ذرا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ تو اس وقت نے کہا جائے گا اگر تم اس نور کو پسند کر رہے ہو تو پھر جاؤ دوبارہ واپس دنیا میں، اگر تمہارے بس میں ہے وہاں جاؤ تو وہی نیک اعمال کے ذریعے یہ نور کما سکتے ہو۔ اور چونکہ وہاں سے پلٹنا ممکن نہیں ہے، لیکن مجھے اور آپ کو پروردگار آج بتا رہا ہے یہاں پر اگر تم اس نور کے خواہاں ہو تو اس نور کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس زندگی میں جستجو کرنی ہے۔ اب کیا ہوگا، ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی، ان منافقین اور مومنین کے درمیان وہاں پھر ایک دروازہ ہوگا جس کے اندرونی حصے یعنی مومنین کی طرف رحمت ہے اور منافقین کی طرف عذاب ہے۔ یہ دروازہ کس لیے ہے کہ بعض ایسے لوگ کہ جن کی سزائیں ایسی ہیں کہ جہنم میں ایک وقت گزارنے کے بعد، سزا کاٹنے کے بعد جنہوں نے جنت کی طرف آنا ہے، یہ دروازہ ان کے لیے۔ آیت نمبر 14، ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم قتلتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ وہ مومنوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کہیں گے تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم ہمارے لیے حوادث کے منتظر رہے اور شک کرتے رہے اور تمہیں آرزوؤں نے دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا رہا۔ منافقین کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ نہ تھے، یعنی ظاہری کلمہ پڑھنے میں، ظاہری ایمان کو قبول کرنے میں، ظاہری ایمان کی اظہار میں تو مومنین کے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، تو مومنین کیا کہیں گے تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو اس فتنے میں ڈالا، نفاق کے فتنے میں آ گئے کہ باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور تم جب وہاں پر تھے تم انتظار میں رہتے تھے کہ مومنین کے اوپر کوئی حادثہ آ جائے، ان کو کوئی نقصان پہنچے، اور تم شک میں رہتے تھے۔ اور مرض کیا تھا تمہارا؟ تم آرزوؤں کے دھوکے میں، تمہیں آرزوؤں نے دھوکے میں رکھا، خواہشات نفس کے دھوکے میں رہے، اور شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیتا رہا۔ 15 فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ بس آج تم سے نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، تمہارا ٹھکانہ آتش ہے، وہی تمہارے لیے سزاوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی آج اگر تم کوئی فدیہ دینا چاہو کہ تمہیں عذاب سے نجات دی جائے تو تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن میں ہے اگر وہ اس پوری زمین کو فدیے میں دینا چاہیں تب بھی نہیں لیا جائے گا۔ اور منافقین کے ساتھ ساتھ جو کفار ہیں، جنہوں نے کفر کیا، جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی انکار کرنے والے ہیں، تو ان کا اور تمہارا ٹھکانہ آتش ہے، وہی تمہارے لیے سوٹ کرتا ہے، تمہارے لیے سزاوار وہی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت
बुरा ठिकाना है। आयत नंबर 15 तक हमने तिलावत कर ली है, यहाँ पर मैं इख्तिताम करूंगा इंशाल्लाह। कल हम आयत नंबर 16 से आगाज करेंगे। सुबह 4:15 से 4:45 तक दुआ मुनाजात की नशिस्त रोजाना हमारी चल रही है। और आज ये 3 दिन जो है 13, 14 और 15 रमजान, इसमें इस दुआ मुनाजात में हम दुआए मुजीर की तिलावत कर रहे हैं। तो आप में से जो अहबाब उसमें अभी तक शामिल नहीं हुए वो जरूर सुबह दुआ मुजीर में भी शामिल हो जाएं। और ये सिलसिला दुआ मुनाजात का रमजान के आखिर तक चलता रहेगा और इसमें दुआ मुनाजात के ये सिलसिले जारी रहेंगे। और कुरान का भी इंशाअल्लाह कल 8 से 9 दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मेरी तरफ से बात यहाँ पर तमाम है। दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं। तमाम बरादरान और ख़ारान हमारे साथ दर्स में जो शामिल थे, आप सबकी दुआओं की इस्तजाबत के लिए, आप सबकी हाजात की बराबरी के लिए, और जिन लोगों ने मुझे मेरे ज़िम्मे लगाए है दुआ करना, जो इस्तदा करते हैं दुआ के लिए, हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन खुदा ने जो पर्दा और सत्तारियत रखी हुई है, बहुत से लोग दुआ के लिए कहते हैं। उन सब के लिए जिन्होंने मुझसे दुआ के लिए कहा है, और उन सब के लिए देखिए जिनके लिए अल्लाह चाहता है कि हम सब दुआ करें, सबकी दुआओं के इस्तजाबत के लिए, हाजात की बराबरी के लिए, मुश्किलात की आसानी के लिए, तकलीफों की दूरी के लिए, गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए, अंजाम बखैर होने के लिए, आक़िबत बेहतर होने के लिए, सकरात मौत की आसानी के लिए, और इस तौफीक के लिए कि किताब खुदा को तदब्बुर के साथ, गौर फ़िक्र के साथ पढ़ें, और इसी के साथ साथ तमाम मरीजों की शिफायाबी के लिए, बेगुनाह असीरों की रिहाई के लिए, जो बे औलाद हैं उनके औलाद के लिए, जो मकरूज हैं उनके कर्ज की अदायगी के लिए, और इस वबा की वजह से जो लोग मुश्किलात का शिकार हैं उन सब की मुश्किलात की आसानी के लिए, तमाम दुनिया की तमाम मुश्किलात का हल, खा मजलूमों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो हो, महरूमियाँ हो, जालिम व जाबिर इस हुकूमतें हों, सब मुश्किलात का हल इमाम ज़मान के ज़हूर में है। मौला इमाम ज़मान के ज़हूर की ताजील के लिए, रहबर मुअज़्ज़म की उम्र दराजी के लिए, आयतुल्लाह सिस्तानी की सेहत व सलामती, दीगर मराजे की सेहत व सलामती, तमाम आलम इस्लाम की फलाह व बहबूद, बिलखुसूस वो तमाम मुसलमान के जो बरसर पेकार हैं, यमन, बहरीन, शाम व इराक, लुबनान, फ़लस्तीन, कश्मीर, जहाँ कहीं भी मुसलमान बरसर पेकार हैं, उनकी फतह व कामरानी के लिए, नुसरत के लिए, और तमाम इन दुआओं की कबूलियत के लिए 5 मरतबा आये मजीदा की तिलावत करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ। 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 या काशिफल कर्बि वस्सूइ वल बला इक्शिफ कुरूबना व कुरूब जमीइल मुमिनीन वक़्ज़ि हवाइजना व हवाइजल मुहताजीन वस्साइलीन वश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।